سے بیشتر شاہ صاحب نے بڑا قیمتی بیان ارشاد فرمایا ہے. ہر وہ بات قیمتی ہوتی ہے جو کسی کو فائدہ دیتی ہے. بعض اوقات قیمت کا پتہ فوری لگ جاتا ہے اور بعض اوقات بات کی قیمتی ہونے کا پتہ دیر کے بعد لگتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ کون سی بات قیمتی ہے اور کون سی بات سستی ہے. میں اور آپ ایک بندے اور ایک انسان کی حیثیت رکھتے ہیں. بس بندہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں. جانوروں کو، چوپایوں کو صرف قوت غضبیہ دی ہے. فرشتوں کو عقل عطا فرمائی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور قوت غضبیہ بھی عطا فرمائی ہے. اور دونوں میں توازن قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کسی مرید نے اپنے پیر سے یہ بات کہی کہ حضرت صاحب میں بڑی عبادت کرتا ہوں لیکن میری نظر نہیں ٹھہرتی، نظر خطا کرتی ہے، پھنس جاتا ہوں. ایک شاعر ہوا متنبی، وہ اس نے ایک شعر کہا ہے. اس کا وہ پیکو ختم کر دیں، تھوڑی آواز اونچی کر دیں بس. پیکو اس نے کہا میرا ممدو جو ہے نا بادشاہ، یہ آنکھوں کی تیروں سے محفوظ رہے. یا اللہ میرے محبوب اور میرے ممدو کو آنکھوں کے تیروں سے محفوظ فرما، کیونکہ میرا ممدو بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے. لشکر اگر اس کے مقابلے میں آ جائے تو نہیں ٹھہر سکتے، لیکن آنکھوں کے تیر اگر اس کے دل پر لگ گئے تو پھر یہ قابو آنا، یہ گھائل ہو جائے گا. یہ نظر بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی فائدہ مند ہے اگر یہ حلال اور جائز طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. اور جب اس کا آپ استعمال ناجائز اور غلط کریں گے تو پھر یہ نقصان بھی بہت دے گی، اور اتنا نقصان کرے گی کہ انسان انسانیت سے گر جائے گا. بندہ کہنا بھی مشکل ہوگا اس کے لیے، اس کو ڈنگر کہنا بھی مشکل ہوگا اس کے لیے. قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، جنہوں نے کان کا صحیح استعمال، جنہوں نے ہاتھ کا صحیح استعمال. جو اعضاء اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ اور میں پابند ہیں کہ ان اعضاء کو صحیح استعمال کریں. جی مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ بڑا قیمتی ہے لیکن زور لگنا ہے تھوڑا سا، آپ کو سمجھنے میں توجہ دینی پڑے گی مجھے، اور میں بول کے زور لگا کے، کیونکہ سپیکر صاحب جو ہے نا وہ تو اسد عمر سپیکر ہے، اس لیے کام صحیح نہیں بن رہا. سپیکر صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، نہیں تو اسمبلی نہیں چلتی. احباب گرامی، متنبی نے کہا آنکھوں کے جو تیر ہیں اس سے میرا ممدو بچا رہے. آپ جانتے ہیں یہ جو اندر ہے نا دل، یہ بہت قیمتی چیز ہے. ہیرا دیکھا ہے آپ نے؟ کوہ نور ہیرا ہے، ایک ہی ہیرا کوہ نور، جس کا وس چلتا ہے، جو تکڑا ہوتا ہے بندہ جا کے ہیرے پر قبضہ کر لے. آج کل وہ برطانیہ کے پاس، بڑے بادشاہوں کے پاس رہا ہندوستان سے، وہ کہاں پہنچ گیا؟ وہ کوہ نور ہیرا اس قلب کے مقابلے میں 1% بھی
قیمت نہیں رکھتا، جتنا دل قیمتی ہے کائنات کی کوئی شے اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اس نے اپنے مرشد سے کہا کہ بھئی میری آنکھیں خراب ہیں، یہ بھٹک جاتی ہیں، ان کا کوئی علاج بتائیں۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا علاج؟ اس نے نا ایک پیالہ منگوایا، اس پیالے میں دودھ ڈالا اور اسے پکڑایا، کہا یہ ظفروال روڈ ہے، بائی پاس سے اندر انٹر ہونا ہے اور پیڑے بازار تک جانا ہے، اور تیرے پیچھے تلوار لے کے بندہ کھڑا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گرا تو تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب اس نے دودھ پکڑا ہوا ہے، پیچھے بندہ تلوار لے کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر اس میں سے قطرہ گرا تو میری گردن اڑ جائے گی۔ وہ یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے واپس یہاں، پورے بازار میں سے بڑا رش ہوتا ہے، موٹر سائیکلیں کٹے مارتے ہیں لوگ، چنگچی والے، تو اتنے رش کے اندر بھی وہ واپس اس دودھ کے پیالے کو لے آیا اور ایک قطرہ بھی نہیں گرا، ایک قطرہ بھی گرا۔ اس نے کہا سنا بھائی؟ اس نے کہا جی گردن جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے بڑے دھیان سے پکڑ کے رکھا کہ کوئی ایک قطرہ بھی گرا تو میری جان گئی۔ یہ جو جان ہے نا حضرت صاحب آپ کے پاس، یہ ایک ہی ہے، دوبارہ ایک ہی موقع، آخری فائنل ایگزام، دوبارہ ملنا، دوبارہ یہ موقع ملنا نہیں ہے۔ اب آپ کے اور میرے ذمے ہے کہ ہم اس جان کی قیمت بڑھاتے ہیں یا اس کی قیمت گھٹاتے ہیں۔ وہاں تو تلوار تھی، یہاں جہنم ہے، کیا سزا ہے؟ جہنم دیکھی نہیں نا، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہو جاتا۔ وہاں جہنم ہے، اس آنکھ کا غلط استعمال کرنے پر وہ پل صراط ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جو بھی بندہ کب پتہ چلنا ہے کہ نظر کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں، زبان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں، کان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں، ہاتھ کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں، پاؤں کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ بندہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور اگر ان کا استعمال درست کیا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات اس ہستی نے بتائی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ بندہ وزیر پور کا رہنے والا ہو یا وہ لاہور گلبرگ میں رہتا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے اور کسی خطے میں رہتا ہو، اگر اس نے ان اعضاء کا صحیح استعمال کیا تو وہ کامیاب ترین آدمی ہے۔ میں پچھلے دن ایم کر رہا تھا تو بات ہوئی یونیورسٹی میں کہ بھی اس کے بعد پی ایچ ڈی کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس طرح فلانا بندہ پی ایچ ڈی، فلانا پی ایچ ڈی، تو میں نے بڑے بڑے چوڑ بندے پی ایچ ڈی دیکھے، نہیں سمجھے آپ؟ بلکہ وہاں ایک آرٹیکل آیا پچھلے دنوں، بڑی بدنامی ہوئی، جو عزت دار لوگ تھے ان کی تو بڑی بدنامی ہوئی کہ یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر ہیں، ڈین ہیں، ڈین صاحبان کی نظروں اور ان کی کردار اور ان کے حوالے سے کہ کن کے لیے وہ مضمون نمبر لگا دیتے ہیں اور کن کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یار مسئلہ پی ایچ ڈی کا نہیں ہے، مسئلہ ایم فل کا نہیں ہے، مسئلہ ڈی پی اور ڈی سی او بننے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ جو کلبوت ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو دل رکھا ہے
مسئلہ اس دل کا ہے کہ جس نے اس دل کو ستھرا کر لیا وہ ڈی سی او ڈی پی او یا پی ایچ ڈی ایم فل تو کوئی شے ہی نہیں اس کے مقابلے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بھئی کوئی مثال بھی تو دینا جناب. آپ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں آنکھ کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال، دل کا صحیح استعمال. کوئی بندہ تو بتائیں. اللہ نے کہا دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھو میرا بندہ، اس نے آنکھ کا صحیح استعمال کیا، اس نے دل کا صحیح استعمال کیا، اس نے اپنے اعضاء کو صحیح کامل طور پر استعمال کیا. اس لیے دیکھو کائنات میں سب سے قیمتی بھی یہی ہے. اس کے بعد کون قیمتی ہوا؟ اس کے بعد قیمتی وہ شخص ہوا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان. کیا نام ہے؟ ابو بکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کتنا قیمتی ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے ابو بکر صدیق کے گھر ہے، پورے خاندان میں فیڈنگ پرسنالٹی جانتے ہو نا، ایک ہی بندہ ہے جو کماتا ہے اور باقی سارے ٹبر کا گزارا ہوتا ہے، وہ بندہ ابو بکر صدیق. پتہ ہے کہ بچوں کو کماؤں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا، میں کماؤں گا نہیں تو بچوں کا گزارا نہیں ہونا. اتنا کامیاب تاجر ہے مکے کا، کامیاب تاجر مکے کا. لیکن کیا ہوا اس کو بھئی؟ سفر پر گیا ہوا ہے، ایک درخت کے سائے میں دوپہر کے وقت ٹھہرا تو درخت کی شاخ اوپر سے نیچے آئی، اس کے منہ کے سامنے آ گئی. ہوتا ہے آپ کے لیے کبھی ہوا ہے کہ کوئی درخت کی شاخ اکیلی اوپر سے نیچے آ جائے؟ ان کے منہ کے سامنے شاخ آ گئی. بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا چکر ہوا. پھر شاخ سے آواز آئی کہ اے ابو بکر، تجارت کو چھوڑ، جلدی سے مکے پہنچ جا. تیرا یار جس نے اعلان نبوت کر دیا تجھ سے کوئی سبقت نہ لے جائے، جا کے کلمہ پڑھ لے. سیدھا ادھر ہی مال بیچ دیا. قافلے میں تھے، مال بیچ کر لو یار، بڑا نفع مل گیا. نفع شیاری سے نہیں ملتا. سودا کوئی چنگا بک جائے شیاری سے، چلاکی سے، عقل سے نہیں بکتا. سودا تب بکتا ہے جب اس کو منظور ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ نفع دینا چاہے تو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے. مال بیچا، آگے سیدھے آ کے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آئے، رسول اللہ کے دروازے پر آ کے دستک دی. آپ نے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ لے. حضور کوئی معجزہ، کوئی علامت، کوئی نشانی فرمایا، درخت کی گواہی کافی نہیں. اللہ. وہ خوش نصیب بندہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ درخت نے بتلایا. خواب بھی ایک دو روایات میں آتا ہے، خواب آیا کہ میری گود میں چاند اور سورج اتر آیا ہے. ان کو تو خواب آ گیا، خوش نصیب لوگ تھے. ابو بکر کے لیے انتظام ہو گیا، عمر فاروق کے لیے انتظام ہو گیا. او بھائی تیرے لیے انتظام ہونا، تو اسی چکر میں ہو کہ مجھے بھی کوئی شے نظر آئے. کوئی شے نظر نہیں آئے گی بالکل. کسی پلیکھے میں اللہ الصمد بولو ذرا، زور سے، اللہ الصمد. اس کا کیا مطلب؟ اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز. ایک لمحے میں 2005 میں زلزلہ آیا، ایک لمحے میں کتنے بندے گئے؟ یا اللہ سنا فرمایا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. میں کیا سنا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو انجام کی پرواہ نہیں. اوے مجھے پرواہ ہے انجام کی. گاڑی تیز چلاؤں گا کہیں واج نہ جائے، جی نقصان نہ ہو جائے، لات نہ ٹوٹ جائے. میرے اللہ کو انجام کی پرواہ. وہ تو ایک لمحے سونامی آیا تھا، 8 ملک متاثر ہوئے،
جی 20 لاکھ بندہ ایسے گیا. ہم رگڑے جائیں گے تو اگلے دن سورج نہیں چڑھنا ہے؟ چڑھنا کہ نہیں چڑھنا؟ اصل مسئلہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ تجھے یقین دلا رہا تو بڑی شے ہے، کل کی تو صبح نہیں ہونی جو تو مر گیا تھا. وہ بتا رہا ہے بندے کو کہ اوے اللہ دے بندے تیرے بغیر کام چلنا ایسا کوئی چکر سویرے بھلا چڑھتا دن کے نہیں چڑھ جانا. آپ ٹریکٹر نکال کے پیڑیوں نہیں بنائیں، فصل نہیں بیجیں، آپ بیج نہیں ڈالیں، اگ پڑے گی؟ کہتے نہیں یار کیسے اگے گی؟ تو جب یہ خود نہیں اگتی تو تجھے نیک کون بنائے گا، نیکی کون دے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ مسئلہ سمجھے آپ. وہ تو سارے خوش نصیب تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کوئی زیادہ خوش نصیب لیکن نبی پاک پھر بھی نیکی کے لیے مشقت کرتے تھے. نیکی کے لیے کیا کرتے تھے؟ مشقت کرتے تھے. نیکی کے لیے مشقت کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بن رہی تھی، لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. رسول پاک نے بھی آستین نے اوپر کی اور پتھر اٹھایا. جب پتھر اٹھایا صحابہ نے کہا حضور آپ چھوڑ دیں جناب، آپ کے غلام نوکر ہیں. فرمایا چھوڑو پیچھے ہٹو، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں. مجھے وہ تعلیم کے لیے کیا. کس کے لیے کیا؟ تربیت کے لیے کیا. اوے بندے کتے میں اور بندے میں کچھ فرق نہیں ہے. پتہ ہے وہ کیا نام تھا اس کا، یہ ہلاکو خان تھا کون تھا، اس نے ایک بابے سے پوچھا تھا بابا میرے کتے کی پوچھل کے بال اچھے ہیں یہ تیری داڑھی کے بال؟ جواب کیا دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا بابے نے؟ بابے نے کہا اگر تو میں ایمان سلامت لے گیا تو میرے بال داڑھی کے اچھے کتے کی پوچھل سے بہتر ہے، اور اگر میں ایمان سلامت نہ لے گیا تو پھر تیرے کتے کی پوچھل کے بال میری داڑھی سے. اب اندازہ کر سکتے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے. زندگی گزر رہی ہے اس سال کی طرح. آج کیا تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے. 5 دن باقی رہ گئے یہ 2020 گزرنے میں. کتنے سال گزر گئے اور تجھ پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو کس کے انتظار میں ہے؟ کس معجزے اور کس؟ حالانکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے اور بڑا ٹائم ہے کر لیں گے اور کر لیں گے. بڑا ٹائم ہے. ٹائم ایسے گزر رہا ہے ادراک نہیں، احساس نہیں، پتہ نہیں چلتا. کل کی بات ہے، کل کی بات ہے. کہتے بابا جی پوچھے بابا جی کہتے کل دیا گلا یہ بات میرے کریم آقا نے بھی کہی. پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی فرمایا لوگوں کو ایسے لگے جیسے خواب ہے، جیسے خواب ہے. کہتے بابا جی کی عمر ہے؟ کہتے جی 100 سال. تو کوئی پتہ چلتا 100 سال؟ کہا نہیں، جیسے خواب ہے، جیسے. اب ذرا دوسرے پہلو میں آئیے تاکہ مسئلہ اس کی فائنڈنگ ہو جائے. جو اتنی محنت کر کے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا، آپ بھی بندے ہیں ہم بھی بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں اور لیکن وہ بندہ لمحہ بلمحہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے جو بتکلف نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، جو نیکیوں کے ماحول میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے اس کی قدر اور اس کی قیمت ایسے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو اچانک پتہ چلتا ہو یار حضرت صاحب تو کیا شان ہے. کہتا پورا شہر، پورا فلانا علاقہ، بلے جی بلے کیا بات ہے. کہ یار میں نے تو کچھ کیا نہیں. جس مائی صاحبہ کے ختم پاک پر ہم بیٹھے ہوئے ادریس صاحب سے میرا تعلق ہے، وہ بتاتے ہیں ان کی والدہ کے بارے میں کہ تہجد گزار، کیا تہجد گزار اور
قرآن کی کاریہ مائیاں تو اور بھی بتھیری ہیں تھوڑے گھراں ساڈے گھراں بیبی، لیکن جس مائی نے ذکر کیا سیکنڈ میرج تھی میرا خیال ہے، دوسری شادی تھی، لیکن دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے اس میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی اس میں. تو یہ ساری برکتوں کا باعث اور سبب کیا ہے؟ کوئی خاص نسل نہیں ہے، کوئی خاص رنگ نہیں ہے، کوئی خاص نقش نین نہیں ہے، بلکہ وہ جو ساری زندگی نماز کی پابندی کی، شریعت کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی برکت کی صورت میں عطا فرمایا. 2 شادیاں مائی کی، اولاد ساری. یعنی ایک مائی اگر قیمتی ہو تو اولاد میں اللہ برکت دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مسئلے کا، کتی جب بچے دیتی ہے نا تو درجن کے حساب سے دیتی ہے. بکری 1 یا 2 بچہ دیتی ہے، بعض بکریاں 3 بھی دے دیتی ہیں. لیکن آپ کو بکریاں اور بکرے زیادہ نظر آئیں گے، کتے اور کتیاں زیادہ نظر. جو ایک کتی جو ہے وہ بچے تو درجنوں کے حساب سے دیتی ہے، لیکن نظر نہیں آتے. کیوں نہیں نظر آتے؟ کہ بکرا اپنے آپ کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مارو ٹیم ذرا کتے تو لگ نہ پتہ جائے. اس لیے میرے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اوے کچھ بڑھنا ہے تو میرے نبی کی طرف دیکھ بڑھ جائے گا. کل 25 دسمبر تھا، لوگ مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں نے اس موضوع پہ تقریر کی کل کہ عیسائیوں کو وش کرنا، ہیپی میری کہنا، میری کرسمس میری کہنا، ہیپی کرسمس کہنا، اس حوالے سے میں نے وہاں بیان کیا مکی مسجد میں اور مدینہ مسجد میں. میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار دیکھو یہ کنڈیشنل بات ہے، مشروط طور پر آپ اس کو، اگر صرف بات عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہو تو کیوں نہیں مبارکباد دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسے عیسیٰ کی مبارکباد کوئی قبول کرے جس کو اللہ کا بیٹا سمجھے اور اللہ کا بیٹا کہے اس کو، اور اللہ کہے اور اللہ کا جز کہے، تب ایسی کسی کی مبارکباد دینے کے لیے تیار ہے. میں ایک بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اس جملے کے ضمن میں حضور نے فرمایا خالف اليہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو. جس طرح وہ لباس پہنے ویسا لباس نہ پہنو، جس طرح وہ کھانا کھائیں ویسا کھانا نہ کھاؤ، جس طرح وہ عبادت کریں ویسی عبادت نہ کرو. پریشانی یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کی شکل بھی عیسائیوں والی ہے، اس کا لباس بھی عیسائیوں والا ہے، اور اس کا رہن سہن بھی عیسائیوں والا ہے. رسول پاک جب ہجرت فرما کے گئے نا مدینہ شریف، وہاں پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے مدینہ کے یہودی. کتنا؟ 10. آپ نے فرمایا، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی اس لیے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی. پانی نے رستہ دے دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بچ گئی تھے، فرعون برباد ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا. اس لیے اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. اگلے سال آیا تو 10 محرم کو حضور نے روزہ رکھا. میرے کریم آقا نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے 10 محرم کا اکیلا نہیں روزہ رکھنا، یا 9 کا ساتھ رکھو یا 11 کا ساتھ رکھو، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. ان کی کیا ہو جائے؟ ان کی مخالفت ہو جائے. فرمایا روزہ افطار کرنا تو جلدی کرنا، کہیں عیسائیوں کی موافقت نہ ہو جائے کہ وہ ستارے دیکھ کے روزہ افطار کرتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ستارے نظر آ رہے ہیں کہ ہاں جی کھولو جی روزہ. فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ان کی تم نے کیا کرنی ہے؟ بولو تو صحیح. خاص طور سے وہ بندے بولن جنہوں نے منہ سائیاں والے جی، ٹھیک ہے نا. میں اگر چیک کروں اس طرح پف بنے ہوئے لڑکوں کے، اس طرح ادھر کو پف ہے ادھر کو پف،
یہ ان کی مشابہت ہے. درمیان سے چیر نکالو، اپنے آقا کی سنت اپناؤ، ثواب بھی ہوگا اور رحمت بھی برسے گی. چہرہ عیسائی کے چہرے جیسا، پھٹکار پڑے گی. اگر چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہوگا تو رحمت بھی ہوگی اور سونا بھی لگے گا. آخری بات میں کہتا ہوں اب آپ کو، ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں، کیوں منڈے ہو؟ سارے نو پتا، سارے فلمیں دیکھ لیں. سکھوں کے گرو ہوتے، سکھ اپنے گرو کی بات کو ٹالتا بالکل. ان کا پورے جسم سے کوئی بال نہیں اتارنا، سکھ نہیں اتارتے، وہ بالوں کو لپیٹتے 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 لپیٹتے. مانتا ہے سکھ گرو کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، ہندو پنڈت کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. پنڈت نے کہا ہے گاؤ ماتا، گاؤ ماتا. وزیر اعظم ہو کر بھی گائے کا پیشاب پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا؟ اے مودی باقاعدہ ٹی وی پر آ کر گائے کو، گائے موت رہی ہے، ایسے پوچھنے اوپر گلاس رکھا ہوا ہے تو اس کو پیتا ہے. کس نے کہا؟ پنڈت نے کہا. پنڈت کی بات ہندو مانتا ہے، گرو کی بات سکھ مانتا ہے، اور پادری کی بات عیسائی مانتا ہے. افسوس ہے یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتا. کیسے تو کامیاب ہوگا؟ پیسے سے کامیابی ہے تو پھر فرعون تو تم سے بڑا کامیاب ہے، قارون تو بڑا کامیاب ہے. اور کامیابی نیکی کے ساتھ ہے. یہ نیکی تمہیں ہر لمحہ بڑا کرتی جائے گی. ہر لمحہ تیری گچھ جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی، تیرا پننا بڑا ہوتا جائے گا، تیرا مقام عزت اللہ کے ہاں بڑھتا جائے گا. کب؟ جب تو اپنے نبی کی بات مانے. جب نبی کا فرمان آ جائے تو نائی سامنے بیٹھا لگا رہا ہے اور پا پھر آہو چگلیاں بھی ساتھ کرتا ہے، ساتھ وہ داڑھی کو بھی پھر ایسے مارتا ہے برش ہے، اور پا پھر چل نالی میں. مجھے پتہ ہے ماحول میں بندہ رہے تو پھر میں نے داڑھی رکھی، میرے اکثر بہن بھائیوں نے سارے خاندان کے سب نے داڑھی رکھی. ایک فیملی میں گیا، صبح صبح نماز پڑھ کے ان کے گھر گیا تو میں کہا کتنے گئے نا پائے داڑھی منان گئے. داڑھی منان، یقین جانے یہ لفظ ہزاروں بار میں نے سنا، آپ روز سنتے ہوں گے داڑھی منان، اور نائی نہیں آیا داڑھی منانے سے. یہ لفظ ایسے مجھے تکلیف، میں نے کہا کدھر گئے؟ داڑھی منان گئے، داڑھی منان گئے. یعنی داڑھی کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے داڑھی؟ یہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے رب کی تخلیق ہے. کب تک تو اس کو مناتا رہے گا اور کس کی شکل اختیار کرتا رہے گا؟ تو شکل اختیار کر اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، پھر دیکھ اللہ کی رحمت کس طرح تم پر برستی ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، بندہ قیمتی نہیں، اس کا کردار قیمتی. بندہ قیمتی نہیں ہوتا، اس کا کردار قیمتی ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنا کردار قیمتی بناؤ. اور کردار قیمتی کب بنے گا؟ جب تمہارے سامنے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہو. کون سی ذات آئیڈیل ہے؟ وہ ذات آئیڈیل ہے جو قبر میں بھی آئے گی. قبر میں کون آئے گا؟ بولو تو صحیح یار. قبر میں کون آئے گا؟ نبی پاک آئے. حشر میں کون آئے گا؟ نبی پاک آئے. یہاں کون آیا؟ نبی پاک آئے. یہاں سب سے وہ بندہ کہتا ہے عجیب ہے، کیا کہیں تبصرہ بھی کریں تو ڈر لگتا ہے کہ لوگوں نے کہنا مولوی صاحب نے دماغ خراب ہے. کہتے ہیں جو مینوں پتا لوگوں نے نہیں پتا. کہتے قائد اعظم گیا پڑھنے کے لیے تو اس نے دیکھا ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کیا جس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ نبی پاک کا نام لکھا ہوا تھا. وہاں اس نے داخلہ لی ہے. وہ کتاب چھاپی انہوں نے تو اس کتاب کا تذکرہ کیا کہ جی ماں جی واہ کیا بات. ہم بیٹھے تھے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. ڈاکٹر ہرمن تھا ہمارا جو یہ جو ہے نا تقابل ادیان کا کمپیریٹو سٹڈی کا جو ٹیچر تھا. وہ نے بدھ مت پڑھایا، جین مت پڑھایا، ہندو مت پڑھایا، عیسائیت پڑھائی، یہودیت پڑھائی، اسلام پڑھایا. اس میں اس نے نا اس کتاب کا حوالہ دیا کہ جس کتاب میں ٹاپ آف دا لسٹ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان انگریز بھی مانتا ہے،
بلے بلے ہوگی رائٹر کی، کیا بات ہے جناب، اس نے ایسی کتاب نبی ہمارے نبی پاک کا تذکرہ کیا، اور جہاں حضور کا تذکرہ کیا تو آگے جا کے پتہ کیا لکھتا ہے کہ یہ بندہ ہے وہ جس نے ایسا دین اور ایسی عادات اور ایسی طریقے جاری کیے جس کو یہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے۔ اسی مضمون اسی آرٹیکل میں رسول اللہ کی مخالفت بھی وہ کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ جو لے کر آیا اس کو سمجھتا صحیح ہے۔ میں کہتا جو لے کر آیا اس کو سمجھتے صحیح نہیں، کائنات میں ثابت کر کے دکھایا کہ سب سے افضل دین رسول اللہ کا دین ہے، اور نجات اس میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت دار ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرو، کنی کنی عزت چاہیے تھی۔ ان العزت، میری آیت توجہ سننا جو میں پڑھوں گا تلاوت۔ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور ایمان والوں کی عزت، اور عزت کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے۔ جتنا بندہ زیادہ نیک ہوگا اتنی عزت بڑھتی جائے گی۔ ہمارے تو مشاہدے میں آئی بات کہ آپ لوگوں کے سامنے نیک ہوں، ان کے اندر دل میں جاتے نہیں آپ۔ جب آپ لوگوں سے چھپ کر بھی نیک ہوں گے تو پھر اللہ آپ کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ مشاہدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے تو نمازیں پڑھی، لوگوں کے سامنے بڑے صوفی بنے، باطن میں جا کے چھپ کے بس ٹھیک ہے، سو رہا ہے تو سو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے، لیکن جب باطن میں چھپ کے اللہ کی بندگی کی تو دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے جو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے لیے اس دین کو اپناؤ۔ بندہ ہے کوئی جو کہے جی آئندہ سے انشاءاللہ میں اپنے چہرے کو رسول کے چہرے جیسا بناؤں گا؟ ماشاءاللہ، اٹھیے ذرا، کھڑے ہو ذرا، اچھا ارادہ کیتا ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو گواہ ہو جاؤ جی، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ چھوٹی سی داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، داڑھی وہ ہے جس طرح پوری مٹھ داڑھی ہو، ماشاءاللہ۔ یہ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ چہرہ جب رسول اللہ کے سامنے جائے گا حضور دیکھ کے بتائیں گے یہ میرا غلام۔ اس لیے خالف الیہود والنصارى، کل عیسائیوں کو جنہوں نے ہیپی کرسمس کیا، شیخ رشید بتا رہا تھا مجھے تو ووٹ عیسائی دیتے ہیں، میں تو عیسائیوں کے اسکول میں پڑھا ہوں، میں تو عیسائیوں کے اسپتال میں علاج کراتا ہوں۔ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ وہ بتا رہا تھا میں عیسائیوں کے زیادہ قریب ہوں، میں نے کہا وہ ایک میڈیا ٹاک ہے، وہ انٹرنیشنل ایک سینیریو ہے جس میں ایسی باتیں کرنا مجبوری ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ یہاں گجراں دے پنڈ بہ کے، گجراں دے گھر بہ کے، مسلمانوں دے گھر بہ کے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ صرف ایک مجبوری ہماری ہے کہ وہ ہمارا رب راضی ہو جائے کہ ہم اس رب کے حبیب کی شان بیان کرتے ہیں اور ساتھ عہد بھی لیتے ہیں، یار چہرہ نبی کے چہرے جیسا بناؤ، مر بھی جاؤ گے تو مرنا فائدہ دے گا۔ بعض بندوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن چھوٹی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ حضور کی سنت کے مطابق ایک امامہ پہن کے نماز پڑھیں تو 70 نمازوں کے برابر ثواب۔ جی داڑھی شریف رکھیں، سوئے جا